إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص میزبان محفل جناب حاجی اشرف صاحب، ان کے برادران، ان کے رفقا اور سٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار ناطقان حضرات، میری اور آپ کی خوشبختی کہ اس وقت غوث العظم قطب ربانی شہباز لامکانی پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب اس محفل جشن غوث الورا اور گیارہویں شریف کی محفل میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں رہتے ہوئے آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کا پیغام کیا ہے، اس پر چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، عنقریب اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ اپنی زندگیاں نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اور دین کی خدمت کے ساتھ اور علم سے وابستہ ہو کر گزار کر دنیا سے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر زمین کے اندر ہوں تو زمین کے اوپر زندہ ہوتے ہیں، ان کا فیضان زندہ ہوتا ہے، تعلیمات، فکر اور نظریات زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 91 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور ان 91 سال کی اس عمر میں سے 40 سال مسلسل آپ نے وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے پہلے 18 سال آپ نے اپنے علاقے، آبائی علاقے جیلان کے اندر گزارے، اور وہاں آبائی علاقے کے اندر تعلیم حاصل کی، اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ ایک بھائی آپ کے اور تھے، اور 18 سال کی عمر اپنے آبائی علاقے میں گزارنے کے بعد پھر والدہ کی اجازت سے آپ بغداد آئے، اور 33 سال کا عرصہ دین سیکھنے میں آپ نے گزارا۔ کتنا عرصہ؟ 33 سال کا عرصہ، اور 33 سال آپ دین سیکھتے رہے، اور خود فرماتے ہیں کہ ان 33 سالوں میں سے 25 سال ایسے تھے کہ جو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلات کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، مسائل کو دیکھا، بھوک کو دیکھا، اور 33 سال کے بعد پھر 40 سال کا عرصہ وہ ہے جو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد کے اندر وعظ و نصیحت کی۔ 1 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ آپ کے 18 سال جو آپ نے اپنے آبائی علاقے جیلان کے اندر گزارے، جو ایران کا علاقہ ہے، ان 18 سالوں کے اختتام پر آپ فرماتے ہیں غیبی اشارہ ملا کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور وہ غیبی اشارہ یہ تھا کہ میں ایک بیل کے پیچھے اس کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا، تو اس بیل نے، جانور نے، چوپائے نے مڑ کر مجھ سے کہا، مَا لِہَٰذَا خُلِقْتَ، اے عبدالقادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دین پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے رخصت کیا، اور رخصت کرتے ہوئے 2 جملے آپ کی والدہ نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا، عبدالقادر حالات کچھ بھی ہوں جھوٹ نہیں بولنا،
ہمیشہ سچ بولنا. اور ایک مقام پر حضرت غوث اعظم سے سوال ہوا کہ آپ عظمت کی ان بلندیوں پر کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا سچ کی وجہ سے، کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، اور سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی. اور دوسری جو بات آپ کی والدہ نے آپ سے فرمائی تھی کہ آپ بڑے تھے، آپ کے دوسرے بھائی چھوٹے تھے. آپ اندازہ کریں کہ 18 سال تو آپ کی عمر ہے، تو دوسرے بھائی کی عمر کیا ہوگی؟ اور پھر آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، جو خود ایک بلند پایا ولی کامل تھے. تو جب رخصت ہوئے تو ماں رونے لگی، اور ماں نے روتے ہوئے حضرت عبدالقادر جیلانی کو ایک وصیت کی. فرمایا عبدالقادر جب تم دین کے راستے میں جا رہے ہو، دین پڑھنے کے لیے، تو پلٹ کر ماں کی طرف نہ دیکھنا. گھر کی یاد تمہیں ستائے تو گھر کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ ماں کی یہ وصیت پلے سے باندھ لو کہ آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی. اب ہم قیامت کے دن میدان حشر میں ملیں گے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں بغداد آیا تو میں اپنی والدہ کو خط لکھا کرتا تھا، اور اس خط کے اندر میں اپنی والدہ سے یہ عرض کرتا کہ اگر میں آپ کی حق تلفی کر رہا ہوں تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں بغداد چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا حق ادا کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ کی والدہ آپ کو پیغام بھیجتی کہ تم دین سے وابستہ رہو. اور حضور غوث اعظم نے ایک عجیب حکایت لکھی ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ماں کی یاد میں اس قدر تڑپا کہ میں بغداد سے جیلان کی طرف نکلا کہ میں واپس جیلان جاتا ہوں، بغداد چھوڑ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کسی غیبی ہاتھ نے، جو نظر نہیں آتا تھا، غیبی ہاتھ نے مجھے پکڑ کر بغداد کی طرف واپس کھینچا، اور کھینچ کر کہا کہ عبدالقادر تم جیلان جاؤ گے تو بغداد والوں کو نصیحت کون کرے گا؟ بغداد والوں کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں پھر میں واپس آ گیا. دوبارہ ماں سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ سالوں بعد حضرت غوث اعظم نے ایک مجلس کے اندر جہاں علماء تھے، بڑے بڑے لوگ صوفیاء موجود تھے، اس مجلس میں باز کرتے ہوئے اچانک آپ رونے لگے، اور آپ نے لوگوں کو اطلاع دی کہ جیلان کے اندر میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. ماں سے دوبارہ نہیں ملے، دین کی خاطر آپ نے ان سختیوں کو برداشت کیا. اور جب آپ بغداد آئے تو وہاں حالات کیا تھے؟ دو روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ 25 سال اور 25 سالوں میں 3 سال بہت سخت، اور 3 سالوں میں 1 سال بغداد کا وہ کہ جب قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں تھی، غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے. فرماتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ شہر سے باہر ایک کھنڈرات ہے، وہاں کچھ درخت ہے، وہاں جاؤ کے پتے کھا کر گزارا کر لو، کھانا نہیں ملے گا. فرماتے میں وہاں گیا تو 70 درویش مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے، اور وہ درختوں کے پتے کھا رہے تھے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر میں بھی درختوں کے پتے کھاؤں گا تو یہ کیا کھائیں گے. فرماتے میں واپس آ گیا. راستے میں ایک آدمی مجھے ملا، اس نے مجھے کہا میں جیلان سے آیا ہوں، اور مجھے جیلان سے آئے ہوئے ایک آدمی کی تلاش ہے جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا میں ہی ہوں. اس نے ایک سونے کا ٹکڑا مجھے دیا، اور اس نے کہا یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے جیلان سے بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں میں شہر سے باہر گیا، میں نے وہاں سے کھانا خریدا، اور کھانا خرید کر لا کر 70 درویشوں میں تقسیم کر دیا. وہ جو 70 درویش تھے جو اس تلاش میں تھے کہ کوئی مباح چیز، یعنی ایسی چیز جس میں شریعت کہتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ملے جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت بھی شریعت دیتی ہے، اس حالت کے اندر تو وہ درویش تلاش کر رہے تھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے جان بچ جائے. آپ فرماتے ہیں وہ سونا میں نے بیچ کر پاس کچھ نہیں رکھا، 70 درویشوں میں تقسیم کر دیا. آج اس عبدالقادر جیلانی کی 11ویں پوری دنیا کھا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر ان کے اصالِ ثواب کے لیے 11ویں پر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، ان کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اور دیکھیے کہ ایک ماں نے قربانی دی تھی نا، ایک ماں نے قربانی دی تھی، اور ایک ماں نے اپنا بیٹا دین کے لیے وقف کیا تھا. آج کم و بیش 900 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج اس ماں کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اس ماں کی عظمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں جس نے اپنا بیٹا قربان کیا. اور دوسری روایت سنیے،
آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کا دل یقیناً دہل جائے گا کہ آج جس عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں ہم کھا رہے ہیں وہ کن مشکلات سے گزرے. آپ کہتے ہیں ایک دن وہ تھا کہ میں کھانے کی تلاش میں نکلا, مجھے کچھ نہیں ملا. مسجد یاسین بغداد کی مسجد, اس مسجد میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا, چلنے سے مجبور ہو گیا, چل نہیں سکتا تھا اور چلنے سے عاجز آ گیا. اور میری حالت یہ تھی, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس دن میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا, بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا میں, میرا سر چکرا رہا تھا, اوسان خطا ہو رہے تھے, پیٹ سے آواز آ رہی تھی. ایک آدمی آیا, اس آدمی نے کاغذ کھولا, روٹی اور بھنا ہوا گوشت تھا, اس نے سامنے رکھا, کھانا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں میری حالت یہ تھی کہ لقمہ وہ اٹھاتا منہ میرا کھل جاتا تھا, بھوک نے اتنا ستایا منہ میرا کھلتا. فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا, اپنے نفس کو ملامت کیا کہ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, صبر بھی کوئی چیز ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں اس آدمی نے میری حالت دیکھی تو اصرار کیا کہ آؤ نوجوان میرے ساتھ کھانا کھاؤ. آپ فرماتے ہیں میں شریک ہو گیا. نفس مطمئن نہیں تھا کہ یہ خوراک میری نہیں ہے, کسی کے رزق پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں اس آدمی نے مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیے. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جیلان سے آیا ہوں. بغداد میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا اگر تم جیلان سے آئے ہو تو جیلان سے ایک اور آدمی بھی آیا ہے, اس کا نام عبد القادر ہے, اس کو جانتے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تیرا اس عبد القادر سے کیا کام ہے؟ کہا ایک پیغام دینا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا میں ہی عبد القادر ہوں. فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو ایک وقت وہ آتا ہے کہ شریعت کہتی ہے مردار کھانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے, تو 3 دن میں بھوکا رہا, پھر آخر مجبور ہو کر یہ آپ کے پیسوں سے روٹی خریدی ہے جو آپ کھا رہے ہیں. 8 دینار آپ کی والدہ نے دیے تھے, 8 دینار, ان 8 دینار میں سے میں نے یہ روٹی خریدی ہے, یہ میری نہیں ہے, آپ کی ہے. یہ باقی رقم میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کا جو درویش ہوتا ہے اس کو دنیا جمع کرنے کا شوق نہیں ہوتا, جو فقیر ہوتا ہے وہ فقر کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. آپ نے وہ باقی دینار اس کے حوالے کیے. فرمایا عبد القادر کا گزارا ہو جائے گا, یہ تمہارے سفر میں کام آئیں گے, تم رکھو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بغداد کے اندر جب میں آیا تو مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. اب یہ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں اس پر آپ تھوڑی توجہ مجھے آپ کی چاہیے ہوگی. یہ کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں میرے 2 وہاں کلاس فیلو تھے, ایک کا نام تھا ابن سقا اور ایک کا نام تھا شیخ ابو عبداللہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں بغداد میں ایک بزرگ ہیں, ان کا نام غوث ہے, اور ان کا کمال یہ وہ جس وقت چاہے غائب ہو جاتے ہیں, جس وقت چاہے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے عبد القادر آؤ اس ولی کی زیارت کر کے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ چل پڑا. ہم 3 آدمی حضرت غوث کی زیارت کے لیے گئے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے طالب علمی کا زمانہ تھا, میں بھی پڑھتا تھا, نوجوان تھا میں. ہم تینوں گئے اور راستے میں تینوں نے گفتگو کی کہ ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. آپ توجہ رکھیں گے اس بات پر. کہتے ہیں ابن سقا نے کہا میں تو اس اللہ کے ولی سے مشکل سوال کروں گا, امتحان میں ڈالوں گا تاکہ وہ جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو ہمارے سامنے. وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے میں تو اس کا امتحان دوں گا. شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی ان کا امتحان دوں گا, کوئی پہلی پوچھوں گا ان سے تاکہ وہ جواب نہ دے سکے. انہوں نے حضور غوث اعظم سے فرمایا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا, اللہ کی پناہ میں اللہ کے ولی کا امتحان مجھے نہیں ہو سکتا, میں سوال نہیں کروں گا. تو کہا عبد القادر تم کس لیے جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے ولی کے چہرے سے جو اللہ کی دوستی کا نور ٹپکتا ہے میں وہ دیکھنے جا رہا ہوں. رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, امتحان لینے نہیں, سوال پوچھنے نہیں جا رہا. میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ رب کے ولی کے چہرے پر کتنا نور ہوتا ہے.
فرماتے ہیں جب ہم تینوں پہنچے تو وہ شیخ غوث جو بزرگ تھے بغداد کے وہ غائب تھے. اچانک نمودار ہوئے اور ابن سکھا سے کہنے لگے تو راستے میں کہہ رہا تھا کہ تو میرا امتحان لے گا. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کہ علم نہیں، میں ولی کی بات کر رہا ہوں. کہا تو کہہ رہا تھا نا کہ تو میرا امتحان لے گا، میں تجھے تیرا سوال بھی بتاتا ہوں اور اس کا جواب بھی بتاتا ہوں. تو نے یہی سوال پوچھنا تھا مجھ سے؟ کہا ہاں. فرمایا یہ جواب ہے اس کا. فرمایا اب اگلی بات سن. فرمایا میں تجھے بددعا نہیں دے رہا، تجھے خبر دے رہا ہوں کہ تیری موت ایمان پر نہیں ہوگی. ایمان پر تجھے موت نصیب نہیں ہوگی. دوسرا جو شیخ عبداللہ تھے ان سے کہا آپ کا سوال یہ تھا جو آپ نے مجھ سے کرنا تھا، اس کا جواب یہ ہے اور آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں کہ آپ دنیا میں ڈوب جائیں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا ہے عبدالقادر تم نے جو ادب کیا ہے میں نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے. اس ادب کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھی راضی کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا. اور اے عبدالقادر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تم بغداد کے منبر پر بیٹھو گے، 70,000 کا مجمع تمہارے سامنے ہوگا اور وہاں ہزاروں لوگ تمہارے ہاتھ پر توبہ کریں گے، کلمہ پڑھیں گے. اور اے عبدالقادر میں وہ وقت کی خبر تمہیں دے رہا ہوں جب تم بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور اے عبدالقادر میں وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب ہر ولی تمہارے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہوگا. ادب کی وجہ سے آج وہ جہلم میں بیٹھا ہوا ایک جاہل آدمی کہتا ہے بابے تے شیعی کوئی نہیں، وہ تمہارے بابے ہیں. ہم نے جن بابوں کا دامن تھاما ہے وہ نعرہ مار کے مردے زندہ کر دیتے تھے، وہ خط لکھ کر دریاؤں کا رخ موڑ دیتے تھے، وہ خشک دریائے نیل کے اندر خط ڈالتے تو ان کے خط سے دریا جاری ہوتا تھا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ جو ابن سکھا جس نے اللہ کے ولی کی بےدبی کی تھی اور اللہ کے ولی کے لیے کہا تھا کہ میں امتحان دوں گا، وہ ایک عیسائی بادشاہ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اسلام چھوڑ دیا، عیسائی ہو کر مرا. اور شیخ عبداللہ وہ حکومت میں آیا، وزیر بنا، دنیا تک قانون تک دنیا میں ڈوب گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی محبت میں. اور تیسرا جس نے رب کے ولی کا ادب کیا وہ بغداد کے منبر پر بیٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو کیفیت کیا تھی؟ بہت بڑے بڑے ولی پوری دنیا کے اندر جو اولیاء کرام موجود تھے انہوں نے روحانی طور پر اس اعلان کو سنا. اور جس نے یہ کہا کہ میری گردن پر عبدالقادر جیلانی کا قدم نہیں، اللہ نے اس سے ولایت واپس لے لی. میری گردن پر عبدالقادر کا قدم ہے. اس اعلان پر گردن جھکانے والے کون ہیں؟ ایک تو وہ بزرگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے منبر کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی یوں کہ منبر کا پایا پکڑ کر بیٹھتے تھے. شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا. جب آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے فوراً آپ کا پاؤں پکڑ کر گردن پر رکھ لیا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے. آپ نے فرمایا تو نے جلدی بڑی کی ہے لیکن تجھ سے پہلے کسی اور نے گردن جھکائی ہے. کہا میں بظاہر سامنے موجود ہوں، مجھ سے پہلے کس نے گردن جھکائی؟ فرمایا خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہے. جب میں نے اعلان کیا تو اس نے فوراً گردن جھکا کر کہا بل علا راس، اے 11ویں والے پیر آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے. تو حضرت شیخ علی بن ہیتی نے سوال کیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام حسن ہے، اسے معین الدین اور غریب نواز کہا جاتا ہے. انہوں نے جو ادب کیا ہے اللہ نے ہندوستان کی ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھا. جنہوں نے کہا کہ میری گردن نہیں میرے سر پہ بھی عبدالقادر جیلانی کا قدم ہے. ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکایا. اور یہ جو مجلس واعظ تھی حضرات یہ کیا تھی؟ جہاں لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کر یہ نہیں کہتے تھے سانوں تے گل نہیں سمجھ آئی، مولوی صاحب گل کی ہے. یہ ساری رات کی محفل ہے،
جہاں درجنوں نعتخوان سن کر جب خطیب کو وقت دیا تو لوگ اس وقت نیند میں تھے، خطیب تقریر کرے یا بندے جگائے؟ توجہ ہے آپ کی، یہ آج کل نہیں ہے ہمارا۔ حضور غوث اعظم 70,000 کے مجمع سے تقریر کرتے تھے، اور اس میں پہلی کرامت یہ تھی کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا دور نہیں تھا، سامنے بیٹھا ہوا بندہ جس طرح آپ کی بات سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اسی طرح آواز سنتا تھا۔ کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ آواز نہیں آ رہی، ہر ایک آپ کی آواز کو سنتا۔ اور تاثیر کیا تھی؟ یہ نہیں کہ لوگوں نے سنا، کانوں کی لذت مل گئی، مزہ آ گیا، جناب ترنم سے 2 شعر پڑھے، 4 واقعات سنائے، لوگ خوش ہو گئے، کسی نے پوچھا کہ کیا سن کے آئے، کوئی پتہ نہیں۔ آواز بڑی اچھی تھی خطیب صاحب کی، ترنم بڑی اچھی لگاتے ہیں۔ اس مجلس باز کی تاثیر یہ تھی کہ 1,00,000 بندہ چور تھا، ڈاکو تھا، بدکار تھا، آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے گیا، اور ہزاروں وہ تھے، اگر یہودی اور عیسائی آئی ہیں تو کلمہ پڑھ کے اٹھے ہیں، مسلمان ہو کر اٹھے۔ 1,00,000 بندے نے توبہ کی ہے آپ کے ہاتھ پر، 1,00,000 بندے نے۔ اور 13 علوم کے اندر مفسر بھی آپ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، صوفی تھے آپ، تو 13 علوم میں آپ کلام کرتے تھے۔ 13 آدمی عیسائی، کون؟ عیسائی، نصرانی، بلاد عرب کے تعلق رکھنے والے آپ کے ہاتھ پر آ کر توبہ کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پورے عرب میں اور کوئی عالم نہیں ملا جو کلمہ پڑھاتا، تم میرے پاس آئے ہو، کیوں؟ انہوں نے کہا ہم بھی اس انتظار میں تھے کوئی ایسا عالم ملے جس کی طرف دل خود کھچے، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے۔ ہم نے غیب سے ایک آواز سنی، یعنی آواز سنی، آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا، تو اس آواز دینے والے نے ہم سے کہا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو بغداد چلے جاؤ، عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو، کلمہ تمہیں اور بھی کوئی پڑھا سکتا ہے، لیکن جس طرح ایمان کے نور سے عبد القادر تمہارا سینہ منور کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا، جس طرح سینہ وہ منور کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو تم سارے بغداد چلے جاؤ، بغداد جا کر حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لو۔ کمال کی بات یہ حضرات، 70,000 کے مجمع میں سے کون بندہ کس کیفیت میں ہے حضور غوث اعظم جانتے تھے، کیا سوچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، 70,000 کے مجمع میں کون کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ شیخ ابو بکر ایک بزرگ ہے، کہتے میرے والد گرامی سفر پر تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، میں گھر بیٹھا ہوا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والد گھر میں موجود، آپ بول رہے ہیں والد گھر میں موجود، کیونکہ واقعہ اس بات پر ختم ہو گئے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، کہتے میرے والد گھر پر نہیں تھے، سوال ذہن میں آیا کتاب پڑھتے ہوئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جواب پوچھنے کے لیے حضور غوث اعظم کی مجلس میں گیا، 70,000 لوگ ہیں، میں نے کہا میری باری کب آئے گی، کب سوال کروں گا، 70,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہو گیا جا کر، حضور غوث اعظم کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور کہا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کہتے میں نے کہا یہ تو میرے سوال کا جواب ہے، اور سوال تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور سے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے دوبارہ میری طرف دیکھا، پھر کہا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کہتے میں نے کہا ہو سکتا ہے، خطیب کی عادت ہوتی ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے میری طرف دیکھ کر کہہ دیا ہو، مجھے نہ کہا ہو۔ اب توجہ فرمائیے جو بات پہلے میں نے عرض کی، کیونکہ والد گھر میں نہیں تھے، یہ اس لیے بار بار آپ سے یہ جملہ کہا، سنیے حضور غوث اعظم کے لفظ، کہتے ہیں تیسری مرتبہ میری طرف دیکھا، کہا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ قم قد جاء ابوکا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تیرے سوال کا جواب مل گیا، اٹھ کے گھر جا، تیرے والد گھر پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، اگر یہ شان خدمتگاروں کی تو سردار کا علم کیا ہوگا؟ قم قد جاء ابوکا،
تیرے والد گھر آ گئے اور تیرے ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں سوال جانتا ہوں تو کیا سوال لے کر آیا ہے. اس سوال کا جواب میں نے تجھے دے دیا. اب تو گھر جا, تیرے والد گھر میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر ہیں. کیا ہیں؟ بولے نا, پیرانے پیر. جس طرح اولیاء کے اندر مراتب مختلف, کوئی ولی کس مقام پر, کوئی ولی کس مقام پر, صحابہ اور تابعین کے بعد امت کے اولیاء میں سب سے افضل حضور غوث اعظم کی ذات ہے. صحابہ و تابعین کے بعد حضور غوث اعظم. لیکن اس مقام پر بھی پہنچ کر آپ فرماتے ہیں, ایک دن میں ایک راستے سے جا رہا ہوں, میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا. اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی کہ عبدالقادر تم اتنے بلند پایا ولی ہو, شریعت کا حکم ہم نے تم سے اٹھا لیا ہے, حرام تم پر حلال ہو گیا, حلال حرام ہو گیا ہے, اور نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, زکوٰۃ نہ دو, کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں بادل میں سے یہ آواز آئی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا شیطان ہے, ابلیس ہے. میں نے فوراً کہا تو شیطان ہے اور تو مجھے بہکانا چاہتا ہے. تو اس نے دوسرا تیر پھینکا. اس نے کہا عبدالقادر میں نے اس طرح بہت سے لوگوں کو آزمایا اور گمراہ کیا, تمہیں تمہارے علم اور فضل نے بچا لیا. آپ فرماتے ہیں اس کا دوسرا تیر تھا. میں نے فوراً کہا عبدالقادر اس کے علم نے نہیں بچایا, رب کے فضل نے بچایا, اللہ کی مہربانی نے بچایا, فضل نے بچایا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو وہ غائب ہو گیا. لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شیطان تھا. آپ فرماتے ہیں جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی بن گئے ہیں, اب شریعت کی کوئی پابندی آپ کے ذمہ نہیں ہے, نمازیں نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور شریعت کو اور کوئی حکم عمل نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے. کیوں, کیسے سمجھے؟ کہ حضرت صدیق اکبر کو تو شریعت معاف نہ ہوئی, حضرت فاروق اعظم کو تو نمازیں معاف نہ ہوئی, اور حضرت عثمان غنی اور مولا حیدر کرار کو نمازیں معاف نہ ہوئی. تو فرمایا مجھے کس طرح شریعت کا حکم اٹھ گیا جبکہ شریعت نبی علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو چکی ہے, اب اس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی. تو یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ شریعت کا حکم اٹھ گیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا, اور اللہ نے مجھے اپنے کرم سے شیطان کے وار سے بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضور غوث اعظم کی ذات کے اندر عاجزی تھی, خشوع و خضوع تھا, اور آپ کی ذات کے اندر کسر نفسی تھی, تکبر نہیں تھا اور بڑائی نہیں تھی. آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں بعد نام نے آج ولایت کے دعوے دار دکانیں کھولی ہوئی ہیں, ہاں جی, اور ہاتھ ملانا بھی پسند کسی کو نہیں کرتے, لیکن حضور غوث اعظم کی ذات میں اس قدر کسر نفسی اور عاجزی تھی, تکبر سے کوسوں دور تھے, آپ بڑائی سے کوسوں دور تھے. شیخ سعدی نے گلستان سعدی میں لکھا, کہتے ہیں کسی بندے نے حضور غوث اعظم کو حرم مکہ میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ حرم مکہ میں دیکھا. توجہ ادھر آتا کیسے؟ حضور غوث اعظم نے اپنے رخسار کنکریوں پر رکھے ہوئے ہیں, اور کنکریوں پر رکھ کر آپ رو رہے, اور روتے ہوئے کہتے ہیں الہی مجھے کل شرمسار نہ کرنا, اگر میرے گناہوں کا حساب لینا ہے تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا, میں نیکوکاروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا. اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, سامنے ایک سانپ بیٹھ گیا, منہ کھول کر سامنے آ گیا, جہاں سجدہ کرنے وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں سجدے میں گیا میں نے ہاتھ کے ساتھ سانپ کو سائڈ پر کر دیا. بڑی توجہ فرمائیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں, سارا حساب کتاب پچھلا جو ویسے یاد نہیں آ رہا ہوتا وہ نماز میں یاد آ جاتا ہے سارا. فرماتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ سائڈ پہ کیا, پھر میں تشہد میں بیٹھا تو کہتے ہیں وہ داخل ہوا میرے لباس میں, داخل ہو کر آتے آتے میری گردن کے گرد اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا. فرماتے میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا.
کہتے ہیں اگلے دن بازار میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی بڑی خوفناک شکل تھی، بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھی. اس نے مجھے کہا عبدالقادر مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا میں جنات میں سے ہوں، کل جو سانپ نماز میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا وہ میں ہی تھا. فرماتے میں نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ کہا آزمانے کے لیے آیا تھا. کیسی آزمائش؟ کہا میں نے بڑے بڑے ولایت کے دعوے داروں کو آزمایا. نماز کی حالت کے اندر میں ان کے سامنے منہ کھول کر بیٹھ گیا. کچھ وہ تھے جو ظاہر سے بھی ڈر گئے اور باطن سے بھی ڈر گئے. کچھ وہ تھے جن کو صرف ظاہر ڈرا، باطن مطمئن تھا. کچھ وہ تھے جو اندر سے ڈرے ہوئے تھے، باہر سے مطمئن تھے. عبدالقادر اگر ولیوں میں کوئی ایسا آدمی میں نے دیکھا ہے جس کی نماز کی حالت میں سانپ گردن پر لپٹا ہوا ہے، اندر بھی مطمئن ہے باہر بھی مطمئن ہے، وہ عبدالقادر جیلانی گیارہویں والا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آئیے حضرات گرامی قدر بات کو سمیٹتے ہیں، اذان کا وقت قریب ہے. آپ سخی بڑے تھے، مال جمع نہیں کیا، دنیا جمع نہیں کی. ایک بوڑھا آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے روتے ہوئے کہ میں نے اپنی بستی میں جانا ہے، کشتی کے ذریعے جا سکتا ہوں ممکن ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ نہر کو پار کرنا ہے. ملاح کہتا ہے کہ پیسے لاؤ. پیسے میرے پاس نہیں ہیں. اس نے جواب سے کہا تو آپ نے 30 دینار اسی وقت کسی مرید نے نذرانہ پیش کیا. آپ نے اس بوڑھے آدمی کو دیے اور دے کر فرمایا اس ملاح کو دو اور اس سے کہو عبدالقادر جیلانی کا پیغام ہے آج کے بعد کسی غریب سے پیسے نہیں مانگنے. اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے اس کو فی سبیل اللہ اس کی منزل تک پہنچا دو، گھر تک پہنچا دو. اور پھر حضور غوث اعظم کی سخاوت کا یہ انداز دیکھیے. آج جس طرح پیرانے، بہت سے پیرانے نظام جو ہیں وہ نکلتے ہیں دورے پر، مختلف علاقوں میں اپنے مریدوں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں. آپ بھی جاتے تھے واعظ و تبلیغ کے لیے، جس بستی میں جاتے تو بڑے بڑے عمراء کہتے ہمارے گھر ٹھہرے. آپ فرماتے مریدوں سے پتہ کرو سب سے غریب کون ہے، سب سے غریب کون ہے. پھر اس کے گھر جاتے، تکلیف دینے کے لیے نہیں کہ وہ غریب پریشان ہو جائے کہ کھانا کہاں، درویش بھی ساتھ ہیں سارے. اس کے گھر رات گزارتے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے 11ویں والا پیر فلان گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. لوگ نذرانے لاتے ہیں، کوئی جانور لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے. سارے نذرانے لا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اگلے دن آپ جانے لگتے ہیں تو اپنے درویشوں سے فرماتے ہیں عبدالقادر کی عادت ہے جس میزبان کے گھر میں ٹھہر کر نذرانہ وصول کرتا ہے، نذرانے کا مالک وہ گھر کا میزبان ہوتا ہے، عبدالقادر جیلانی نہیں ہوتا. تو درویشوں سے فرماتے اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے جناب جس طرح آپ حکم فرمائیں ہم بھی آپ کی اقتداء میں ہیں. وہ جتنے نذرانے اکٹھے ہوتے وہ اس غریب آدمی کو دے دیے جاتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں عرصہ بعد میں اس غریب آدمی کے گھر گیا، رونق لگی ہوئی، مالی کمزوری اس کی دور ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ اسی رات کی برکت ہے جب 11ویں والے پیر کے قدم میرے گھر میں لگے تھے. حضرات گرامی قدر یہ جو 11ویں ہے یہ بھی حضور غوث اعظم کا شروع کیا ہوا ایک طریقہ ہے اصال ثواب کا. آپ نبی علیہ السلام کے نام پر ہر مہینے نیاز تقسیم کیا کرتے تھے. اتفاق سے آپ کا وصال بڑی 11ویں شریف ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا اور آپ نے یہ اس کی وجہ کیا بیان کی وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے 300 اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کون سا عمل اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے؟ فرماتے مجھے یہ بات سمجھ آئی اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے. فرماتے ہیں خدا جانے میرے ہاتھ کے ہتھیلی میں کوئی سوراخ ہے، دینار آتے ہیں، درہم آتے ہیں، سونا آتا ہے، چاندی آتا ہے، رات تک کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ٹکتا، میں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں. کھانا پکتا تھا آپ کی خانقاہ میں لنگر اور اعلان ہوتا تھا. آپ کے خادم کا نام تھا مظفر، وہ روٹیوں کا تھال لے کر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو آواز دیتے کہ لنگر تیار ہے آؤ، لوگ لنگر میں شریک ہو جاتے. یہ وہ 11ویں تھی جو حضور غوث اعظم نے شروع کی تھی. پھر آپ کا جو وصال ہے وہ بھی 11 تاریخ کو ہوا. تو اب یہ جو بڑی 11ویں ہے یہ اصل میں حضور غوث اعظم کے اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، چونکہ وہ سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بدعت، شرک یا ناجائز یا حرام کہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی نے جو سلسلہ شروع کیا
اصل میں تو یہ سال ثواب ہے، نام غوث اعظم کا اس میں ہے کہ ان کے طریقے کے مطابق یہ گیارہویں منائی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات کو، پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پیغام بہت سی باتیں ذہن میں، ایک بات صرف عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں بازار دو ہیں، بازار دو ہیں، فرمایا ایک بازار یہ ہے، ایک آخرت کا بازار ہے۔ تم نے یہاں جو بھی سودا خریدنا ہے وہ تم نے آگے بیچنا بھی ہے، آگے بیچو گے تم وہی جو تم اس بازار سے خریدو گے۔ فرماتے ہیں یہاں سے سچ لے لو، امانت لے لو، دیانت لے لو، جھوٹ نہ خریدنا، بدکاری نہ خریدنا، ایسی چیز نہ خریدنا جس کی آخرت کے بازار میں کوئی قیمت نہ ہو، خسارہ ہو۔ نفع والا سودا یہاں سے خریدنا تاکہ اگلے بازار میں وہ تمہیں فائدہ دے سکے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی 91 سال کی عمر کے اندر 40 سال تبلیغ کر کے، 40 سال عرصہ لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کے بعد ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو رخصت ہوئے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، پاکان امت کی یادوں سے ہم اپنے دلوں کو معمور کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔